السلام علیکم ناظرین، میں مولا عمر مجاہد کے سلسلے کی آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 1986 میں اسامہ نے پاکستانی سرحد سے قریب 10 میل دور واقع مقام جاجی میں، جو مشرقی افغانستان میں ایک سوویت چھاؤنی کے قریب تھا، اپنا اڈہ بنایا۔ اس اڈے کا نام مسادہ یعنی شیر کی کچھار رکھا۔ مصری جنگجو ابو حفص اور ابو عبیدہ اس کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھے۔ اس کے فوراً بعد ان کی دوستی ایک مصری ڈاکٹر سے ہو گئی جو پشاور میں مجاہدین کا علاج کیا کرتے تھے، اور یہ تھے ڈاکٹر ایمن الظواہری، جو القاعدہ کے باقاعدہ امیر منتخب ہوئے۔ یہ نام القاعدہ یا بنیاد، جس کا مطلب بنیاد ہے، پہلی مرتبہ 1988 میں جہاد نامی ایک رسالے میں ڈاکٹر عبداللہ اعظم کے لکھے ہوئے ایک مضمون میں سامنے آیا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک ایسی تنظیم کی تشکیل دی جائے جو مسلمانوں کی سماجی خدمت کرے اور مسلم امہ کی بیداری یعنی نشست ثانیہ کے لیے کام کرے۔ ڈاکٹر اعظم نے دراصل جو نام تجویز کیا وہ القاعدہ الصلبہ۔ ڈاکٹر عبداللہ اعظم کا جہاد کا نظریہ محکوم مسلم ممالک کو قابضوں سے آزاد کرانا تھا، لیکن اسامہ بن لادن ان اسلامی ممالک کی حکومتوں کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے جو ان کی نظر میں مرتد ہو گئی تھی۔ یہی بنیادی فرق ان کی سوچ میں تھا۔ اسامہ بن لادن چونکہ عملی طور پہ زیادہ متحرک تھے، وہ بہت سخت نظریات کے حامل مجاہد تھے۔ اچھا صاحب، انہوں نے الصلبہ کا تو نکال دیا، القاعدہ جو ہے انہوں نے یہ نام لے لیا، اور ایک سال کے بعد 24 نومبر 1989 کو ڈاکٹر عبداللہ اعظم کو پشاور میں قتل کر دیا گیا۔ یہ شک کیا جاتا ہے کہ اپنے محسن کے قتل میں اسامہ بن لادن کا ہاتھ تھا۔ اب اس میں مجھ پہ نا آپ لان تان شروع کر دیں، جو اس زمانے کے مجاہدین ہیں نا ان سے پوچھ لیں۔ میں نے آپ سے پہلے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے نا، یہ جتنے مسلمانوں میں جنگیں ہوئی تھیں وہ سب اقتدار کے لیے ہوئی تھی۔ اقتدار پہ قابض ہونے کے لیے مسلمان ہر قیمت ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ القاعدہ کی تشکیل کے 9 سال بعد یعنی فروری 1988 میں اسامہ بن لادن نے ایک اور تنظیم اسلامک ورلڈ فرنٹ کے نام سے تشکیل دی، جس کا مقصد فلسطین پہ اسرائیل کے قبضے کے خلاف جدوجہد کرنا تھا۔ اس کے برعکس القاعدہ کثیر القومی انتہا پسند جماعت ہے، جس کے اراکین مختلف ممالک سے خصوصاً مصر سے ہیں۔ ان کے مقاصد کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ اسلامی جماعتوں کو انقلابی بنانا، جہاں انہیں جو نہیں ہیں، جہاں یہ انقلابی جماعتیں نہیں ہیں وہاں نئی جماعتیں تشکیل دینا، اپنے نظریے کا پرچار کرنا، امریکن فوجیوں کو مسلم ممالک سے باہر نکالنا، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور امریکہ کے منصوبوں کی نفی کرنا، اور تمام دنیا میں مسلمانوں کی جنگی آزادی کی حمایت کرنا۔ مسلمانوں کے تمام وسائل جمع کر کے جہاد، جو ہمارا اجتماعی مقصد زندگی ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا۔ القاعدہ کی ایک شورا ہے جس کی 4 کمیٹیاں ہیں: عسکری، ذرائع ابلاغ، مالی اور مذہبی امور۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا سمیت دنیا کے 40 ملکوں میں ان کے فعال گروہ موجود ہیں۔ اس کی کارروائیوں کا زیادہ زور افغانستان، عراق، سعودی عرب، پاکستان، ترکی، جنوب مشرقی ایشیا، شمالی افریقہ، یورپ، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا ہیں۔ پاکستان میں رکاوٹوں اور ناکامیوں کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے جو نئی تربیت گاہیں اور اڈے ہیں وہ افریقہ کے وسط میں مشرق سے مغرب تک منتقل کر دیے ہیں۔ ساحل کے علاقے میں، اس علاقے کو وہ ساحل کہتے ہیں اپنی زبان، یہاں اب وہ زیادہ ان کا زور ہے۔
القاعدہ اپنے چیدہ قائدین کی ہلاکت یا گرفتاری کے بعد اب نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ سوائے اعلیٰ ترین قیادت کی القاعدہ کی تمام تنظیمی اصلاحات دائمی طور پر متحرک ہیں۔ اچھا، اسامہ بن لادن جو تھے یہ بھی ملا عمر کی طرح جب یہ امریکہ کا 9/11 کے بعد یہ تورا بورا والا سلسلہ شروع ہوا ہے، زیادہ انحصار جو ہے وہ مینول ذرائع پہ کرتے تھے، یعنی قاصدوں پہ۔ یہ اس کو جو یہ لاسلکی ذرائع ابلاغ ہیں ان کو یہ ٹیلی فون اور ای میل اور آپ یہ سمجھیے یہ وائرلیس، ان چیزوں کو بالکل استعمال نہیں کرتے تھے۔ رمزی بن الشبا جو 9/11 کے واقعے کا 20واں ہائی جیکر سمجھا جاتے تھے، تورا بورا سے بغیر زخمی ہوئے نکل آئے تھے اور کراچی میں پولیس مقابلے کے بعد 2 برمی باشندوں سید امین اور ابو بکر کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ تفتیش کے دوران امین نے بتایا کہ وہ اسامہ بن لادن سے جون 2002 میں کسی نامعلوم مقام پہ ملے تھے۔ اس کے بعد سے اسامہ بن لادن کے متعلق آپ کو پتہ ہے نا، اور ملا عمر مجاہد کے متعلق بھی افواہیں ہوا کرتی تھی کہ فلان جگہ ہے، یہ کہ کوئی تصدیق سے بات کر نہیں سکتا، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ فراڈیے قسم کے جو جرنلسٹ تھے، یہ اس جیسے جو یہ پاکستان میں اور شاید 1-2 عرب ملکوں میں بھی تھے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ بالکل جھوٹ، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، سب جعلی انٹرویو ہیں چلائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ہمارے بھی ملک میں ایک ایسے صحافی ہیں جنہوں نے اس چکر میں خاصے پیسے بھی کمائے، شہرت بھی حاصل کی اور غیر ملکی ایجنسیوں سے خاصا مال بھی کمایا۔ آپ انہیں جانتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ القاعدہ کے جو نمبر 3 تھے نا جی، وہ تھے خالد شیخ محمد۔ یہ پشاور سے گرفتار ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی تفتیش میں یہ نہیں بتایا کہ وہ اسامہ بن لادن سے ان کی کبھی ملاقات اس حملے کے بعد سے ہوئی تھی، نہ کبھی رابطے کا انہوں نے کہا۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اسامہ کا آخری خط انہیں ایک قاصد کے توسط سے ملا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ آپریشن اناکونڈا سے قبل اسامہ کو تورا بورا سے باہر جانے میں جلال الدین حقانی اور 2 افغان باشندوں محمد رحیم اور امین الحق نے اور ایک ایرانی بلوچ احمد القویتی نے مدد کی تھی۔ 4 مارچ 2003 کو خالد شیخ محمد نے خیال ظاہر کیا کہ غالباً اسامہ افغانستان کے مقام کنار میں تھا۔ پھر مئی 2005 کے آخر میں اپنی گرفتاری کے بعد ابو فراج اللبی نے بتایا کہ ان کا اسامہ سے رابطہ تھا، جن کا آخری خط دسمبر 2004 میں قاصد کے ذریعے ملا تھا۔ اس کے بعد سے پھر یہ جتنی یہ ہماری پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیاں، جو غیر ملکی ایجنسیاں جتنی آپریٹ کر رہی تھیں، وہ پھر اسامہ سے زیادہ اس کے قاصدوں کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ اچھا، پاکستانی انٹیلیجنس کی جب وزیرستان میں رسائی ہوئی تو وہاں انہوں نے القاعدہ کا مواصلاتی سسٹم جو تھا اس کو ڈیمولش کر دیا۔ تو تب پاکستانی انٹیلیجنس کو معلوم ہوا کہ القاعدہ کا قاصدوں کا نظام بہت معیاری تھا۔ اس کے 4 شعبے تھے: انتظامی، عملی، ذرائع ابلاغ، اور چوتھا شعبہ اعلیٰ قیادت کے لیے۔ اولا ذکر 3 شعبے 2 طرفہ رابطہ رکھتے ہیں، اور چوتھا القاعدہ کی اعلیٰ قیادت کا یہ ایک طرفہ ہے، یعنی صرف اوپر سے نیچے کی طرف۔ عملی کارروائیوں سے متعلق قاصدوں کا جال ضروری ہدایات اور احکامات لاتا اور لے جاتا۔ اس کے قاصدوں کو زیادہ احتیاط سے منتخب کیا جاتا۔ ان کے طریقہ کار میں کوڈ ورڈز کا استعمال اور ایک دم غائب ہو جانا یعنی کٹ آؤٹ شامل ہیں، تاکہ کارروائی زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رہ سکیں۔ ذرائع ابلاغ سے متعلق قاصدوں کا جال عموماً پروپیگنڈا اور تحریکی مواد پر مشتمل CDs، ویڈیوز اور اشتہارات کی ترسیل کا ذمہ دار تھا، جو اکثر الجزیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو پہنچائے جاتے تھے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ الجزیرہ کے ساتھ ان کے لنکس موجود ہیں۔
قاصدوں کے جال کا چوتھا حصہ صرف القاعدہ کی اعلیٰ قیادت استعمال کرتی تھی۔ یہ خط لکھنے سے اعتراض کرتی سوائے ناگزیر مواقع کے، جیسے اسامہ بن لادن کے خطوط خالد شیخ محمد اور النبی کو لکھے گئے۔ عام طور پہ سب سے زیادہ قابل اعتماد اور کٹر قاصد ان کے پیغامات کو زبانی یاد کر کے آگے پہنچایا کرتے تھے۔ میں ایک بات آپ کو بڑی عجیب و غریب بتاؤں، اس نے جنرل مشرف نے اپنی کتاب نا پاکستان فرسٹ میں ایک اسامہ بن لادن سے متعلق ایک بات کہی تھی، اس کا میں آپ کو لفظ بلفظ اردو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا، میں نے یہ بات مزاحاً کہی ہے کہ مجھے امید ہے اسامہ پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں پاکستان کی سرزمین پر کبھی نہیں پکڑا جائے گا۔ تاریخ، حالات و واقعات نے ثابت کر دیا اسامہ کو امریکن ہی یہاں سے پکڑ کے لے گئے۔ کبھی وقت ملا تو اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو ہوگی، اس پہ ایک رپورٹ بھی پاکستان نے تیار کی۔ ملا عمر مجاہد اپنی بیماری کے ہاتھوں انتقال فرما گئے، اور اسامہ بن لادن کی چونکہ جو تحریک تھی وہ تو ان کی ذات تک ہی محدود تھی، اس لیے وہ تو اب اللہ کی عدالت میں ہیں اپنے تمام تر معاملات کے ساتھ۔ القاعدہ جیسا تیسا بھی ہے، کسی نہ کسی شکل میں کام کرتی رہتی ہے۔ اب ملا عمر بھی اللہ کے عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے۔ یہ ایک تاریخ کا سبق ہے کہ جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی ان کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنے دماغوں کو اپنی سوچ تک، اپنی خواہشات تک محدود کر کے آپ دنیا کو اس آئینے سے دیکھ تو سکتے ہیں، آپ کی سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن جو عملی تقاضے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ ہم کہہ دیتے ہیں طالبان کی جدوجہد ہے، ان کی جو قربانی ہیں، جن حالات سے وہ گزرے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے 3 دن کے بعد 5 لوگوں کو خوراک میں 2 انڈے ملا کرتے تھے جو وہ تقسیم کر کے کھاتے تھے۔ کہیں میسر ہوا تو پتھر پہ روٹی پکا لی یا گڑ کے ساتھ کہوہ پی لیا۔ کیا آپ اتنی ہمت رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی پاکستانی ایسے جذبات میں آ کے بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک مزاج دیا ہے، یہ لڑنے مرنے والے لوگ ہیں۔ مجھے وہ بات یونس خالص مرحوم کی آج تک یاد ہے جو انہوں نے مجھے نوائے وقت میں کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کس چکر میں پڑ گئے ہیں، جب روس یہاں نہیں آیا تھا تب ہم آپس میں لڑا کرتے تھے، روس آیا تو ہم روس سے لڑنے لگ گئے، روس چلا گیا تو امریکہ آیا تو امریکہ سے لڑنے لگ جائیں گے، اگر اس سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپس میں لڑیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ذرا اللہ کو حاضر ناظر جان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات، ایسے جذباتی سوچوں سے یا قرآن پاک کی آیات کو جو اپنے مقصد میں استعمال کرنے کے لیے خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم۔ یہ ہماری اپنی سوچیں ہیں، جو مرضی آپ سوچتے رہیں، اس پہ پابندی نہیں، گالیاں دیں ایک دوسرے کو، الزامات لگائیں، کافر بنائیں، مسلمان بنائیں، لیکن جو حقائق ہیں جب تک آپ ان کو فیس نہیں کریں گے، زمینی سچائیوں کو نہیں سمجھیں گے، آپ کا مطالعہ، آپ کے وظائف، آپ کی نمازیں یہ کسی کام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے۔ میں نے ایمانداری سے آپ تک واقعات پہنچا دیے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے ایک بھائی کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ میں عین اور صاد کو جو ہے نمایاں کیوں کرتا ہوں، انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ آپ آواز بدل رہے ہیں، مجھے علم نہیں کہ ایسے شیطان خسرت لوگ
اتنی گندی اور غلیظ سوچ کے ساتھ یہ چیزیں سنتے کیوں ہیں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔